اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نماز اشراق کے حوالے سے۔ نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعات ادا کریں گے اور کیسے ادا کریں گے اور کس وقت ادا کریں گے، ان تمام باتوں کا آج کی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ العزیز جواب ملنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز اشراق کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، 3 کام زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا۔ کاموں میں ایک کام یہ بھی بتلایا کہ نماز اشراق کبھی نہ چھوڑنا، اشراق پڑھتے رہنا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتا، کوئی برائی والی بات نہیں کرتا، کوئی برائی والا کام نہیں کرتا، خیر والا کام کر لیتا ہے، خیر والی بات کر لیتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالی مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس نماز کے بعد آپ دعا مانگیں گے، وہ دعا قبول ہوگی۔ اس دعا میں آپ جو مانگیں گے اللہ وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس نماز کو رزق کی چابی بھی کہا گیا ہے کہ یہ نماز رزق کی چابی ہے، رزق کی کنجی ہے۔ جو آدمی نماز اشراق اور نماز چاشت ادا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں، کشادہ فرما دیتے ہیں، اللہ فقر و فاقہ کو دور کر دیتے ہیں، محتاجی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے نماز چاشت کا بھی اہتمام کریں اور نماز اشراق کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگیں اور دعا میں اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو مانگیں۔ اس نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور دعا میں آپ حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے والے بنیں۔ نماز اشراق کی کتنی رکعات پڑھنی ہیں؟ تو کم از کم 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو اس نماز کے لیے آپ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ زبان سے کہنا چاہیں تو آپ یوں کہیں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز اشراق کی، پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبۃ الشریفہ، اللہ اکبر۔ آپ 2 رکعت کر کے ادا کریں گے۔ 4 پڑھتے ہیں تو 2 سلاموں کے ساتھ، 6 پڑھتے ہیں تو 3 سلاموں کے ساتھ، 8 پڑھتے ہیں تو 4 سلاموں کے ساتھ، اور آپ 4 رکعت کر کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ اس کے بعد اسی طریقے سے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کی قرات ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع میں آپ نے کم از کم 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ آپ نے رکوع میں کم از کم 3 بار پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ طاق مرتبہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اسی کھڑے ہونے کی صورت میں آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف چلا جانا ہے،
اور آپ نے پہلا سجدہ کرنا ہے جس میں آپ نے کم از کم 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے کی صورت میں بیٹھ جانا ہے، اور اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو اس میں کم از کم 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ نے بیٹھنا ہے۔ اور یہاں ایک دعا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مسنون دعا ہے، پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ طاق مرتبہ آپ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے، سورہ فاتحہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے، 7 سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر آپ نے قوما کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 سجود کرنے ہیں اور 2 سجدوں کے ہیں۔ دوسری رکعت میں آپ نے قاعدے پر بیٹھ جانا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، مسنون آپ یہاں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ 2 دعائیں ہیں جو اکثر پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ایک دعا جو کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری دعا جو کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہی طریقہ ہے جو عام نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ وقت کون سا ہے؟ تو وقت سورج طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ احتیاطاً سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا افضل وقت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے اور پہلا وقت ہے، اور یہ وقت سورج بلند ہونے تک رہتا ہے۔ اس دوران آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔